آپ کے سوالات اور آپ سے جو سوالات کیے گئے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور لازمی سے ذہن بھی کھل رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ بڑا پوائنٹ پیش کیے ہیں کہ یہ ایکشن پلان ہونا چاہیے مسلم سوسائٹیز کا یا مسلم گورنمنٹ کا. مجھے کچھ سوالات میں کچھ اشکالات بھی پیدا ہو چکے ہیں, لیکن میں نے آپ کو پورا لیکچر نہیں سنا ہوگا, شاید اگر وہ سنوں تو شاید تو اچھا رہے گا. جی ہاں جی ہاں. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ جن سوسائٹیز کے اندر ہم بس رہے ہیں, آپ نے یہ تو کہا کہ ہم اس کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم اس سے تعلقات بھی ختم کر لیں, لیکن کیا ہم یہ کر سکتے ہیں اگر زمینی حقائق کو دیکھیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹیز کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو مائنارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی پرابلم ہے. ہماری سوسائٹی سیکٹیرین ڈیوائڈ کا شکار ہے, وہ بھی ساری چیزیں ہیں. ابھی آپ نے خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کی اور بڑی زبردست آپ نے قوامیت کی تشریح کی, بہت خوبصورت آپ نے, لیکن ہماری سوسائٹی کا عالم اس تشریح کو نہیں مانتا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ذاکر نائک کون ہوتے ہیں, جو ٹائی پہنتے ہیں, سوٹ پہنتے ہیں, وہ آ کے ہمیں اسلام سکھاتے ہیں. ہمارے پاس ہوتے ہیں مفتی حضرات موجود ہیں, وہ ان کی بات میں زیادہ مانتے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس خرفشار کی فضا میں, اس ٹینشن کی فضا میں ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں یا ود ان سوسائٹیز جو ہمارے ساتھ اتنے بڑے پرابلم پیش آ چکے ہیں ان کے حل کے لیے ہم کوئی کوشش کریں؟ جو آپ کو پہلا سوال تھا کہ ہم اس کو بیک آؤٹ کریں, اس کو بیک آؤٹ, کیا یہ ممکن ہے؟ اور عام طور پہ تو نظر آتا ہے ممکن نہیں, اور میں آپ سے سہمت ہوں. لیکن آپ ڈائریکٹ ٹاپ پہ نہیں جا سکتے, اٹ از اسٹیپ بائی اسٹیپ. آپ پہلے فالو کرو فرسٹ سے, پھر سیکنڈ تھرڈ سے. پہلے خود کی اصلاح کرو. اب بات تقریر کر رہے, خود نماز نہیں پڑھتے, فائدہ کیا؟ خود عمل نہیں کرو, بات گھر ہی کرنا چاہیے تو اب اللہ کی مدد نہیں آئیں گی. تو پہلے اپنے اندر چینج آنا چاہیے. اور میں کہاں ہوں ڈیٹیل کے اندر کس کے لیکچر میں, اپنے آپ. میں بول رہا ہوں نماز پڑھو, تہجد کی خود نہیں پڑھ رہا ہوں, کیا فائدہ؟ میں کہہ رہا ہوں عمل کرو قرآن حدیث پہ, میں نہیں کر رہا. لوگ بولے یہ آدمی تو یہ کرتے, سمجھے نا. تو پہلے اپنے آپ کو بدلو, اور اپنے آپ کو بدلنے میں کس کی ضرورت ہے؟ دوسرے کی نہیں, آپ اور آپ کے اللہ کی مدد کرتے. تو آپ پہلے اپنے آپ میں چینج لے کے آئیے. ہر مسلمان اپنے آپ میں چینج لے کے آئے گا تو ضرورت ہی نہیں کس کی. نمبر 1 اسٹارٹس وتھ یو, دین اسٹارٹس وتھ یور فیملی, دین اسٹارٹس وتھ سوسائٹی. آپ کی سوسائٹی آپ کا سٹی ہے, پھر آپ کی کنٹری ہے, پھر پورا دنیا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ کی فیملی میں کون اگر نئی بات مان رہا ہے تو آپ مت آگے مت کرو. کتنے رسول تھے جن کے بیٹے مانے نہیں بات, نوح علیہ السلام نے. اس کا مطلب نہ دعوت چھوڑ دیو, آپ دعوت دے دیے, نہیں مانے دی. بٹ لیکن آپ کا پہلے آپ پہ آتا ہے, پھر آپ کے فیملی پہ آتا ہے, پھر آپ کے نیبرس پہ آتا ہے, پڑوسی کے اوپر, پھر آپ کے سٹی میں, پھر. اور جہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کئی مثال ہے قرآن میں اور حدیث میں, کئی مثال ہے جو چیز ممکن ہی نہیں. بیٹل آف بدر 3 گنا زیادہ جو نمبر کے جو تھے بیٹل آف بدر میں, جو مسلمان اور مشرک تھے, جو کافر تھے, ان کا نمبر 3 گنا زیادہ. ان کے پاس اور فیسلٹی تھے, ان کے پاس کم گھوڑے, ان کا زیادہ گھوڑے, اور فیسلٹی. تو ٹیکنیکلی امپاسبل تھا, لیکن اللہ کی مدد تو پاسبل ہے. تو میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں, اگر اللہ چاہے ممکن ہے کیا نہیں؟ ہم جو بولتے ہیں ان کے پاس یہ وسائل ہے, ان کے پاس یہ وسائل ہے. میں نے بولا ہمارے پاس اللہ ہے بھائی. لیٹ دیم ہیو آل دا ویلتھ ان دا ورلڈ. دنیا کی پوری طاقت اللہ اپنے پاس ہے, کون جیتے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. اگر اللہ ساتھ ہے تو کون جیتے گا؟ میں آپ کا سوال پوچھتا ہوں. اللہ عیسیٰ ساتھ میں نہیں آتا ہے. اللہ کو ساتھ اللہ کو آپ کی حق میں لے کے آنے کا ہے تو قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اللہ تو کہتا ہے کہ وَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. وہ تو کہتا ہے تم تیاری کرو, وہ یہ کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد اسی طرح کروں گا جب تم خود کچھ کرو گے. بالکل صحیح. تو جب ہم خود کچھ نہیں کر رہے, صرف اللہ ہماری مدد. اسی لیے وہی تو کہہ رہا ہوں میں. ابھی آپ نے جواب دیا میرا, آپ نے جواب دی میرا نا. تو غلطی اللہ کی کیا ہماری؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جد و جہد کرو, میں آپ کے لیے پورے راہ کھول دوں گا. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29. جتنی کوشش کرتا ہے اتنا پا لے. بالکل صحیح. اگر آپ کوشش کے راستے نہیں کھل رہے تو آپ کی کوشش صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے قرآن میں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں, آپ جہاد کرو اللہ کے راہ میں, اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گا. اگر آپ بولے میں جہاد کرو راستے نہیں کھل رہے, آپ کا جہاد صحیح نہیں ہے. تو اگر اسی لیے میں نے کہا میرے پوائنٹ میں کیا کہا تھا, قرآن اور حدیث پہ عمل کرو. تھا نا پوائنٹ کے اندر, اگر قرآن حدیث پہ آپ عمل کرے, ہم ہار بھی گئے تو ہماری جیت ہے. کیونکہ ہم ہم اس دنیا میں کیوں ہیں؟ بات کر لیں کہ ذہن میں سوالات کئی دوڑ رہے ہیں, لیکن باقی دوستوں نے سوال جی ہاں
सवालात तो बहुत सारे हैं और जाहिर बात तो इसीलिए अगर हम आपने गाजा की मिसाल दी, गाजा से ये लग रहा है एक वाहिद मुल्क ऑक्यूपाइड नहीं, इजराइल, हम सब ऑक्यूपाइड है, बात भी नहीं कर सकते। तो इससे ये जाहिर होता है कि एक ही मुल्क नॉन ऑक्यूपाइड है, गाजा, हम सब ऑक्यूपाइड है, बात करने से डरते, गवर्नमेंट ये कहेंगे वो ये कहेंगे, निकलने से डर रहे। तो अमेरिका में लोग अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ बात कर सकते हैं या उसके खिलाफ नहीं बात, आप समझे ना, आप समझे ना। तो आपको देखना चाहिए कि गाजा से एटलीस्ट दे आर प्राउड कि हम आज़ाद तो है। एक सच्चे मुसलमान जैसा हमको डर लगता है, हम ये बोलेंगे तो मैं यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, मेरा ये ब्लॉक हो जाएगा, मेरे ये हो जाएगा, मुझे लोग ये कहें, तनकीद कहेंगे, मुझे गाली देंगे जाकिर नाइक को, तो बोले सूट वाले करेंगे। तो मुझे सिर्फ अल्लाह की मदद चाहिए। कोई मेरे खिलाफ, अगर मेरे कोई खिलाफ बात करता है ना, मैं कभी आंसर ही नहीं करता। क्यों मालूम क्या? क्यों? कोई डॉक्टर नाइक के खिलाफ कोई मुसलमान बात करे, और इंडिया में मैंने क्या किया, जो लोग कुछ फिरके थे जो मेरे खिलाफ बात करते थे, वो उनको मेरे कॉन्फ्रेंस में बुलाया। तो मेरा उसूल क्या है, कोई कुरान और हदीस में नहीं लिखा है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करें तो जन्नत में जाएगा, नहीं लिखा है, बराबर। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का साथ दो। तो अगर कोई अल्लाह अल्लाह रसूल की बात करो, मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं ना, नो प्रॉब्लम, मैं उसके खिलाफ बात ही नहीं करता हूँ। मैं बोला मेरे खिलाफ बात करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ नहीं बात करना चाहिए। आप समझे ना। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फेवर में जो बात कर रहा है, मेरे खिलाफ कोई गिला शिकवा नहीं।